کیا ہے زکات دے کر اس کو خیر کے کام میں لگاؤ، سارے خیر کے کاموں پر لگاؤ وہ مال جو پاک کیا ہے، اور جو مال کا میل ہے زکات یہ مستحق پر لگاؤ۔ اس سے تو اللہ کی طرف سے دونوں طرف سے برکتیں آئیں گی، ایک تو مستحق کی دعا سے برکتیں آئیں گی اور ایک خیر کے کاموں کے پہ خرچ کرنے کا بدل ملے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ بھی ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے دین کے تقاضے میں مال خرچ کیا نا، ان کی تجارتیں ملکوں میں چلی گئیں۔ دیکھو ذرا عبد الرحمن بن عوف کی تجارت دیکھو، حضرت عثمان کی تجارت دیکھو، اور پھر ان کے خرچ دیکھو، ان کا خرچ کرنا دیکھو، دعوت کی نسبت پر ان کے اخراجات دیکھو، اللہ نے کیسے دیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ صفات ایمانیہ ہیں، اور یہ کہا کہ 5 ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں، ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے۔ تو یہ تو عجیب بات ہے کہ 2 صفتیں ایسی ہیں صبر و شکر کی کہ ایمان اسی سے کامل ہو جاتا ہے، کہ آدھا ایمان حدیث میں آتا ہے آدھا ایمان صبر ہے آدھا ایمان شکر ہے۔ ایمان تو یوں کامل ہو جاتا ہے، آدھا ایمان صبر آدھا ایمان شکر، یہ فرمایا۔ اور ہمارے اندر ایک صفت یہ ہے کہ اگر ہم ایک بات کو طے کر لیتے ہیں تو اس پر جم جاتے ہیں، ہم حالات کی وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگتے نہیں ہیں، ایک جو بات طے کر لیتے ہیں اس پر جم جاتے ہیں، ہمارے اندر مداہنت نہیں ہے، جو باتیں کرتے ہیں اس پر جم جاتے ہیں۔ ایک ہمارے اندر صفت یہ بھی ہے، ایک صفت یہ بھی ہے ہمارے اندر کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ آ جائے، یہ صفت کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہو ہم اس فیصلے پر جمتے ہیں، ہم اللہ کے فیصلے سے اور اپنے فیصلے سے ہٹتے نہیں ہیں۔ ایک صفت یہ ہمارے اندر ہے کہ اگر ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے، یہ سب سے بڑی بات ہے جو زمانے میں ختم ہو گئی۔ ساتھی پر، دوست پر، رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر کوئی بات آ جاتی ہے نا، دشمن پر، ہم خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو گیا۔ یہ جانور کا مزاج ہے کہ وہ نقصان پہنچا کر خوش ہوتا ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچا کر خوش ہوں۔ تو یہ کہا ہمارے ایک صفت ہے، یہ ہمارے اخلاق ہیں کہ اگر ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے۔ ایک ہمارے اندر صفت یہ ہے کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم اس سے راضی رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سن کر یہ 15 خصلتیں کتنی آسان ہیں، 5 پر ایمان، 5 پر عمل اور 5 یہ۔ آپ نے سن کر فرمایا کہ یہ دین کی پوری سمجھ رکھنے والے ہیں فقہا، اور فرمایا ادبا ہیں، تربیت یافتہ ہیں، ادب اسی کو کہتے ہیں۔ اور یہ فرمایا آپ نے کہ یہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے، ولی نہیں فرمایا روایت میں، صحابی بھی نہیں فرمایا روایت میں، کیونکہ فرمایا کادوا یکونوا انبیاء، کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے اپنی اعلیٰ خصلتوں کی وجہ سے۔ تو میرے عزیز دوستو، بات اصل یہ ہے، دعوت اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہے اور محنت تبدیلی کے لیے ہے کہ اپنی ذات کو بدلو، اپنے ماحول کو بدلو۔ ماحول تو انسان کی محنت کا نام ہے، غلط محنت تو غلط ماحول، اچھی محنت تو اچھا ماحول۔ نہ ماحول آسمان سے برستا ہے، نہ زمین سے اگتا ہے، نہ بازار میں بکتا ہے۔ ماحول تو کہتے ہیں انسان کے بدن سے نکلنے والا عمل، یہ ماحول ہے، پکی بات ہے، انسان کے بدن سے نکلنے والے عمل کا نام ماحول ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ چیز جانور کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تھے مسلمان اصل کائنات ہے، مسلمان اصل کائنات مسلمان ہے۔ جس طرح پورے بدن کے اندر انسان کا قلب اصل ہے اور پورے بدن کی حرکت اس قلب کے تابع ہے، خدا کی قسم اسی طرح مسلمان پوری کائنات میں دل کی حیثیت رکھتا ہے۔
اور باقی ساری کائنات کے نقشے یہ اس کے دل کے اس کے ایسے تابع ہیں جیسے اس کے عادت کے دل کے تابع ہیں. اصل کائنات مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا اصل کائنات ہے، اللہ کو ماننے والا اصل کائنات ہے. ہم حکام کو اصل کائنات سمجھتے ہیں، یہ ہمارا خیال غلط ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ کائنات کے نظام کا تعلق حکام سے کوئی نہیں ہے، نظام کائنات کا تعلق احکام سے ہے. فرمایا اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے تم پر حکام مسلط کیے جائیں گے. یہ سیدھی بات ہے. اس لیے لوگ اپنی پریشانیوں کا الزام حکام پر رکھتے ہیں، حالانکہ اپنی پریشانی کا آدمی الزام اپنے گھر کی بکری پر یا بھینس پر نہیں رکھ سکتا. اس طرح سے جانور ہے، بے زبان جانور ہے. میری کسی پریشانی کا جانور سے کیا تعلق ہے؟ بولو بھائی، ہو سکتا ہے کہ میرا کارخانہ نہیں چلتا اس بھینس کی وجہ سے، اور میری دکان نہیں چلتی اس بکری کی وجہ سے. میں بکری بدل دوں گا میرا دکان چل جائے گی، بھینس بدل دوں گا کارخانہ چل جائے گا. لوگ کہیں گے نہیں، جانور سے تمہارے کارخانے میں کیا تعلق ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں نے بہت کہتا ہوں ظلم کیا یہ سوچ کر کہ ہمارے حالات کا تعلق ہمارے حکام سے ہے. نہیں، حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے، جس طرح انعام سے نہیں حکام سے بھی نہیں. سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے. جس طرح حالات عالم کا تعلق انعام سے نہیں، جتنے بھی دنیا میں مخلوق ہے اس ساری مخلوق کو جو تکلیف اور راحت پہنچے گی اس کا تعلق خدا کی قسم صرف مسلمان کے عمل سے ہے. ساری مخلوق مسلمان کی گناہ سے پناہ چاہتی ہے سوائے مسلمان کے کہ وہ اپنے گناہ سے پناہ نہیں مانگتا، ورنہ ساری مخلوق مسلمان کی گناہ سے ساری مخلوق جب مسلمان کو گناہ کرتا ہے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں اے اللہ اس کی بدعملی سے ہماری حفاظت فرما. جی ہاں، کیونکہ قرآن نے تو کھول کر کہہ دیا نا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ کہاں گنجائش ہے اس کی کہ مسلمان اپنے حالات کے بگڑنے کا الزام دوسروں کو دے؟ کیسے ممکن ہے؟ جیسے اپنے کاروبار کے بگڑنے کا الزام کسی جانور پر نہیں رکھ سکتا، اس لیے کسی پر بھی نہیں رکھ سکتا. اس طرح میری بات سمجھنی ضروری ہے کہ نہیں، ہر بگاڑ کا تعلق تیری اپنی ذات سے ہے. ورنہ شیطان کو الزام یا ماحول کو الزام، شیطان کو الزام دینا تو بالکل بیکار ہے. یہاں تک فرمایا علی فرماتے تھے اگر صبح کو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، صبح کو اگر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو فجر بعد، تو رات تک شیطان باوجود پوری کوشش کے تم سے کوئی گناہ نہیں کرا سکتا. ممکن ہی نہیں ہے. اس پہ تو سارے الزامات خامخواہ کے لگے ہوئے ہیں. جی ہاں، کیونکہ ہر آدمی کا مزاج ہے کہ وہ اپنے گناہ کا الزام دوسرے کو دینا چاہتا ہے خود بری ہونے کے لیے. یہ انہوں نے کر دیا. جیسے اپنے جرائم کا الزام دوسروں پر لگتا ہے، اپنے گناہوں کا الزام شیطان پر رکھنا چاہتا ہے کہ یہ کر رہا ہے. ہاں لیکن قید شیطانی کا ضعیفہ کہ وہ تو بہت کمزور ہے. جی ہاں، تمہاری ذکر و عبادت سے تو اس کی جان نکلی ہوئی ہے اور تم جو ہے اس سے ڈر رہے ہو اور تم اپنے گناہ کا الزام اسے دے رہے ہو. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، یہ ہے اصل بات. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، کہ شیطان کا تو بس تو ان پر چلتا ہے جو اس کو دوست بنا کر رکھتے ہیں، جس کو اپنا دوست بنا کر رکھتے ہیں. انه ليس له سلطان الذين امنوا وعلى ربهم يتوکلون، شیطان کا امام اور پر کوئی بس نہیں چلتا. انما سلطان علی الذین یتولون، تو اس کا بس چلتا ہے ان پر جو اس کو اپنا دوست بنا کر رکھتے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو، بات ساری یہ ہے کہ اپنے ماحول کو بدلو
اور اپنے دل کے تاثر کو بدلو ایمان سے. سب سے پہلے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکلے گا. جتنا اللہ کو بولو گے، جتنا اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکلے گا. یہ ساری کوشش محنت اس کے لیے ہے. میں نے شروع سے عرض کر دیا ہے کہ دعوت کو اصل سمجھو کہ دعوت کیا ہے. کہ دعوت کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچانے کا نام دعوت نہیں ہے، بلکہ دعوت یہ ہے کہ عمل کو لے کر حرکت میں آؤ. عمل کو لے کر حرکت میں آؤ. علی رضی اللہ عنہ عراق گئے. عراق والوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں وضو بتلائیے. فرمایا لا لوٹے میں پانی. تو وضو کر کے سب کو دکھلایا. سارے عراق والوں کو وضو کرنا آ گیا. ہاں، یہ نہیں کہ ہم آپ کو لکھ کے دیں گے وضو کیسے کیا جاتا ہے. یہ نہیں، بلکہ اپنا ماحول چھوڑو علم کے لیے. ایک صاحب نے حضرت عمر کو لکھا کہ مجھے علم لکھ کر بھیجیے مدینے سے. علم کیا ہے؟ فرمایا علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے، آ کے مدینے میں سیکھو علماء کی صحبت میں رہ کر. ہاں، علم لکھ کر بھیجنے کی. حضرت عمر نے جواب دیا ان کو. حضرت عمر نے جواب دیا کہ علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے. علم کے مطلب لکھ کر بھیجو مدینے سے. علم کیا ہے؟ علم سیکھنا ہے تو کہاں آؤ؟ مدینے آؤ، علماء کی صحبت میں آؤ، علم کے ماحول میں آؤ علم سیکھنے کے لیے. ہاں، ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے علمی مدارس قائم کرنے کی اصل وجہ یہ تھی تاکہ ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر ضلع میں، ہر صوبے میں، ہر حلقے میں، ہر محلے میں، ہر مسجد میں علم کے حلقے قائم ہوں، تاکہ عوام میں سے ایک فرد بھی ایسا باقی نہ رہے جو کسی عالم کی صحبت سے اور کسی عالم کی مجلس سے وابستہ نہ ہو. ایسا کوئی ایک فرد باقی نہ رہے. یہ تھی کوشش اس ساری نقل و حرکت سے. یہ تو تم علم کا حلقہ قائم کرو ورنہ جہالت غالب آ گئی. کیونکہ ارتداد اور گمراہی کا سب سے بڑا سبب علم سے غافل ہونا ہے. اصل بات یہ تھی. اور لوگ بیٹھ گئے کہ علم تو پھیل چکا ہے، اب اس کے لیے پھرنے کی کیا ضرورت ہے. امر معروف نہی منکر، یہ جو دعوت کا فریضہ ہے اس کو خود انجام دینا اصل ہے. اس کو خود انجام دینا اصل ہے. اخبار میں ایک کالم اگر امر معروف کے دے دیا جائے، یہ نبیوں کی دعوت کا طریقہ نہیں ہے. حساب سے کہتا ہوں، یہ نبی کی دعوت کا طریقہ نہیں ہے کہ ایک کالم دے دیا جائے امر معروف نہی منکر کا، اسی پڑھ لو. سارے اخبار کا جھوٹ پڑھتے پڑھتے ایک یہ بھی پڑھ لو، سارا فحش، سارا باطل یہ بھی پڑھ لو اس کے ساتھ. امر معروف نہی منکر یہ ہر فرد کے خود کرنے کا عمل ہے، جس طرح نماز خود ادا کرنے کا عمل ہے. دعوت کا فریضہ یہ ہے. دعوت کا فریضہ یہ ہے. تو اس کے لیے کتنا استعمال ہوا؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح نماز کے ادا کرنے کے لیے میرے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس لیے دعوت کے فریضے کا ادا کرنے کے لیے میرے اپنے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ بھلائی کا حکم کرو تاکہ بھلائی پر چلنے کی استطاعت پیدا ہو، منکر سے روکو تاکہ منکر سے بچنے کی حیا پیدا ہو. یہ اصل بات ہے. یہ دعوت کا خاصہ ہے کہ آپ منکر کرتے ہیں، منکر سے روکیں، خود بخود آپ کے اندر حیا پیدا ہو جائے گی. اس منکر کے کرنے سے حیا پیدا ہوگی. اور جس کام کو آپ نہیں کرتے ہیں اس کی دعوت دیں لوگوں کو. آپ خود بخود دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اس عمل کے کرنے کی قوت پیدا ہو جائے گی. کیونکہ جتنے بھی گناہ کیے جا رہے ہیں یا کروائے جا رہے ہیں وہ گناہوں کی دعوت سے چل رہے ہیں. وہ گناہوں کی دعوت سے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس کام کو پہلے کرنے کا عزم کرو کہ ہم اس کام کو کام بناویں. ہاں، یہ نہیں کہ میں وقتی زبر وقت لگاؤں اور میں کچھ سیکھ کر الگ ہو جاؤں. نہیں، ایک مسلسل محنت ہے. تجارت مسلسل محنت کا نام ہے.
تجارت مسلسل محنت کا نام ہے، زراعت مسلسل محنت کا نام ہے۔ جس طرح دنیا کی کوششیں اور دنیا کے جہد یہ مسلسل کرنے کی چیز ہیں، اس طرح دین کے بقا کے لیے اور دین کو قائم رکھنے کے لیے یہ جہد بھی مسلسل ہے، یہ خروج مسلسل ہے۔ اس لیے بات ذہن میں رہے سب کے کہ اللہ کے راستے میں پھرنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، تو حکم ہے اس کا، اللہ کا حکم ہے۔ ہم اللہ کے راستے کرنے پر اللہ کے امر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو خروج اور نقل حرکت یہ عین دعوت ہے، یہ عین دعوت ہے۔ دعوت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے خروج کے بغیر۔ یہ میری بات توجہ سننی ہوگی، دعوت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نفر کے بغیر۔ بات پہنچانا نبی کے ذمہ ہے، بات کا پہنچانا صحابہ کے ذمہ ہے، بات کا پہنچانا میرے اپنے ذمہ ہے۔ ہاں، میں آپ سے صراحتاً کہتا ہوں، آپ نے کسرا کو دعوت دی، 3 صحابہ کو بھیجا جماعت بنا کر، کسرا کو جا کر دعوت دو، اس نے خط کو پھاڑ دیا آپ کے، آپ نے فرمایا خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا۔ آپ نے ان دونوں کو دعوت دی جو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے فوجی بھیجے گئے تھے کسرا کی طرف سے، دونوں کو دعوت دی۔ وہ دونوں اسلام میں داخل ہوئے، ان کے خاندان داخل ہوئے، بازان اس کی پوری حکومت اسلام میں داخل ہوئی۔ کیوں؟ 3 صحابہ دعوت دینے گئے، جنہیں ہدایت ملنی تھی ملی، جن کو نہیں ملنی تھی اللہ نے ان کو راستے ہٹا دیا۔ دیکھ لو، ورنہ اس زمانے میں بھی ڈاک کا نظام تھا۔ یہ خیال نہ کرنا کہ اس زمانے میں تو خط پہنچانے کا ذریعہ نہیں تھا اس لیے جماعت کو بھیجا تھا، یہ اس زمانے کے لوگوں کا غلط خیال ہے کہ اس زمانے میں کیونکہ یہ نشر و اشاعت کے ذرائع نہیں تھے اس لیے جماعتیں پھرتی تھی، اس زمانے میں کیونکہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں اب ضرورت نہیں ہے۔ یہ باطل خیال ہے، یہ باطل خیال، غلط خیال ہے۔ دعوت مسلمان کی اس طرح خود اپنے کرنے کا عمل ہے، جس طرح عبادت خود اپنے